نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ مسلمان جہاں کہیں بھی رہے اللہ تعالی ان کو امن و سلامتی میں رکھے ہمیشہ، آمین ثم آمین۔ ابھی تک میں حروف ہجا کی 6 ویڈیوز اپلوڈ کر چکی ہوں، جن میں ہم نے 24 حروف ہجا کر لیے ہیں۔ اب ہمارے صرف 5 حروف رہ گئے ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن وہ میں آج مکمل کرا دوں گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو وہ حروف کافی اچھے سے سمجھ آ چکے ہوں گے، لیکن میں بار بار ایک بات کہتی ہوں، ان حروف کو صرف سمجھنا نہیں ہے، ان کی پریکٹس کرنی ہے، ان کو بار بار ادا کرنا ہے، اپنی آوازوں کے ساتھ ان کو پڑھنا ہے، کیونکہ قرآن آوازوں کے ساتھ ہے۔ ہم نے یہاں حروف میں دیکھے ہیں ہمارا کون سا منہ کا اندر کا حصہ اس کے لیے موو کیا جاتا ہے، حرکت میں آتا ہے جب آپ الفاظ ادا کرتے ہیں۔ اب جب آپ یہ کہیں کہ میں ہونٹ بند کر کے منہ بند کر کے قرآن پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں اور دل میں پڑھ رہا ہوں، تو یہاں ہم نے تمام حروف تصویر کے ساتھ دیکھے ہیں، کہیں بھی دل کی تصویر نہیں بنی ہوئی کہ آپ یہ حرف جو ہے وہ دل سے ادا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ منہ سے لے کے سینے کی جانب تک کی ساری موومنٹ کرنی پڑتی ہے قرآن پڑھنے کے لیے، کیونکہ قرآن کو آوازوں کے ساتھ ہی پڑھا جاتا ہے، ہونٹوں کی موومنٹ کے ساتھ ہی پڑھا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہم اپنے آج کے نئے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ حروف ہجا کی پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہ 4 حروف کیے تھے، جن میں قاف، کاف، لام اور میم حرف تھا۔ اس کے بعد ہمارا اگلا حرف جو ہے وہ نون ہے۔ نون کی ادائیگی دیکھتے ہیں وہ کیسے ہے۔ زبان کے اگلے حصے کو اوپر کے سامنے والے 6 دانتوں کے مسوڑھوں سے لگاتے ہوئے، پھر ہونٹوں کے درمیانی سوراخ کی گولائی کم سے کم رکھتے ہوئے باریک آواز میں۔ پھر سے دیکھیے، زبان کا کیا ہے اگلا حصہ نوٹ کیجئے، اس کے بعد اوپر کے 6 دانت ہیں وہ نوٹ کیجئے۔ اپنی زبان کو کیا کرنا ہے، اگلے حصے کو وہاں مسوڑوں سے لگانا ہے، اور پھر ہونٹوں کو راؤنڈ کرنا ہے کم سے کم، تھوڑے سے تھوڑا، ٹھیک ہے۔ اور آواز کیا ہوگی، نون نون۔ اب نون کی آواز بالکل ہونٹوں کی طرف سے باہر آنی چاہیے۔ اگر آپ اس کو نون یہ کریں گے تو ناک میں آواز چلی جائے گی، منہ کے اندر آواز رہے گی، آواز خراب ہو جائے گی۔ تو باریک آواز کیا ہے، نون نون۔ اس کے اگلا حرف جو ہے وہ واو ہے، اور واو کے لیے کیا کرنا ہے، ہونٹوں کی شیپ آپ دیکھ رہے ہیں، ہونٹوں کو مکمل گول کر کے یعنی درمیانی سوراخ کو گولائی کم سے کم رکھ کر ادائیگی شروع کریں، اور درمیانی سی مد کر کے پھر سے ہونٹوں کو گول کر دیں۔ اب ہم پڑھتے ہیں اس کو واو واو۔ یہ بالکل غلط ہے، کیوں یہ آواز کیوں پیدا ہوئی، کیونکہ آپ نے ہونٹوں کو راؤنڈ نہیں کیا، گول نہیں کیا۔ تو جب گول کریں گے پھر آپ نے اس کو تھوڑا مد کرنا ہے یعنی لمبا کرنا ہے، اور پھر لاسٹ میں پھر سے ہونٹ گول کریں گے اسی شیپ میں، اور وہ آواز کیا آئے گی، واو واو، ٹھیک ہے، واو۔ تو کیا میں نے کیا، میں نے ہونٹ گول کیے سٹارٹ سے، پھر مد کے لیے تھوڑے سے سیدھے کیے، پھر اینڈ پہ میں نے گول کر دیے۔ تو ادائیگی کیا ہو گئی، واو نون واو نون واو۔ اس سے اگلا حرف جو ہے وہ ہا ہے۔ ہا جو ہے وہ وزن کے ساتھ ہے، سینے کی جانب سے ہے، اور اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، اگر آپ اس شیپ کو غور کریں تو ہمارے منہ کا اندر کا حصہ زبان بالکل ایک ہی جگہ پر ہے، کوئی موومنٹ نہیں، کوئی اوپر نہیں، نیچے نہیں، درمیان سے نہیں لگے گی۔ کیا کریں گے، حلق کے نیچے والے حصے سے باریک آواز، حلق کا یہ آپ کے منہ کے اندر کا سارا حصہ ہے، اور جو آواز سینے کی جانب ہے یعنی حلق سے نیچے کیا ہے، سینہ ہے، اس جانب سے آواز ہے، اور یہ آواز تھوڑی وزنی ہے، اور آواز کیا ہوگی، ہا ہا، یہ ہے آواز۔ اگلا حرف جو ہے وہ حمزہ ہے۔ حمزہ کے لیے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ان الفاظوں کا استعمال ہوتا ہے، ہا میم زا اور ہا۔
ان حروف کی آوازوں سے حمزہ کی آواز بنتی ہے اور کیا ہوگی؟ حلق کے نیچے والے حصے سے۔ لیکن حلق کے نیچے ابھی ہم نے پچھلا حرف جو ہا پڑھا ہے وہ بھی اس کی ادائیگی بھی اسی جگہ سے ہے، مخرج ایک ہی ہے یہاں پر، لیکن ایک اور چیز ہے، ہا شروع میں آئے گا، میم ہونٹوں سے آئے گا، زا سختی اور سیٹی کے ساتھ ہے، اور پھر لاسٹ میں ہا آئے گا، تو آواز کیا ہوگی؟ حمزہ، حمزہ، ٹھیک ہے؟ تو شروع کا ہا اور اینڈ کا ہا جو ہے وہ سینے کی طرف سے ہے، لیکن میم اور زا بھی اس کا ساؤنڈ آتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ حمزہ۔ اس کے بعد ہمارا اگلا حرف جو ہے وہ حروف ہجا کا آخری حرف ہے جو کہ یا ہے۔ یا کی ادائیگی کیا ہے کہ درمیان زبان کو درمیان تالو سے لگا کر باریک آواز کے ساتھ زبان کا درمیان اوپر درمیان تالو سے لگانا ہے، اور پھر باریک آواز ہے، اور آواز کیا ہوگی؟ یا یا یا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے پیچھے 2 حروف اسی مخرج کے ساتھ پڑھے ہیں جن کا مخرج ایک ہی ہے، ایریا ایک ہی ہے، ادائیگی ایک ہی ہے، اور کون سا حرف ہے؟ ایک ہے جیم، ایک ہے شین، ایک ہے یا۔ یہ تینوں حروف جو ہیں وہ ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں اور ان کی آوازیں بھی باریک ہیں۔ ان حروف کی ادائیگی کو ایک دفعہ پھر سے دیکھ لیتے ہیں۔ الف، با، تا، ثا، جیم، ہا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اسی کے ساتھ ہمارے حروف ہجا جو ہیں مکمل ہو چکے ہیں۔ اللہ الرحمن سے دعا ہے کہ ہماری اس کوشش کو قبول و منظور فرمائے اور ہمیں استقامت عطا فرمائے اور ہمیں ایسا قرآن پڑھنے والا بنائے کہ وہ اس کو پڑھنے کو قبول و منظور فرما لے، آمین۔ میری اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔